قربان جاؤں، جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا، تو وہ جوتا جنگ والا تھا، سخت، تاکہ تلوار اثر نہ کرے، تو آپ کے پاؤں پہ وہ اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا، تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجعتنی، تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی، چھوٹی سی چھڑی۔ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی، تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر، تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا جس شخص کا پاؤں میرے نبی کے جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے، تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے پیارے، کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر، ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو بھائیو، اختلاف کے بھی آداب سیکھو، اختلاف رائے کے بھی آداب سیکھو، اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے، بچوں سے، خامن سے، بہن بھائیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، کوئی ایسا بول نہ نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی 2 باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر، یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے، اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں، کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔